المتقين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، تراویح میں 27ویں پارے کی تلاوت کی گئی. آئیے تھوڑی دیر اس 27ویں پارے پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے جو ایمانی تربیتی جو پہلو ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں باذن اللہ رکھیں گے. سب سے پہلے 27ویں پارے میں سورۃ الذاریات کی بعض آیتیں ہیں. ان میں ایک عظیم آیت وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں، اے نبی آپ اپنی امت کو، ساتھیوں کو بار 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 نصیحت کیجیے. بے شک یہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے. یقیناً نصیحت کا پہلو میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت مفید ہے، اور اللہ کا کرم ہے جب سے رمضان کی شروعات ہوئی ہے ہم اور آپ ایسی مبارک مجلسوں میں وقتاً فوقتاً بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. جانتے ہیں دوستو یہ کتنی عظیم عبادت ہے، یہ کتنی عظیم نیکی ہے. اللہ کو یہ عمل کس قدر پسندیدہ ہے. میرے اور آپ کے حبیب نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں بڑی پیاری خوشخبری سنائی ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں اور شرکت کرنے والوں کے لیے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عنده. بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی. ہم اور آپ جو بیٹھتے ہیں سنتے سناتے ہیں، واللہ ان مجلسوں میں بیٹھنے کا ایک عظیم مقصد میرے اور آپ کی ایمان کی تربیت ہے. نصیحت، نصیحت، یہ دین نصیحت کا نام ہے. صحیح مسلم کی وہ حدیث ہم جانتے ہیں، الدین النصیحہ. لے کر اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور اللہ فخر کرتے ہیں. جن فرشتوں نے ان انسانی مخلوق کے بارے میں کہا، ایسی مخلوق غیرت کیوں پیدا کرنے جا رہا ہے جو مخلوق خون بہا کرے گی، جو مخلوق قتل و غارت گیری کرے گی. اللہ فخر سے کہتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے، دیکھو میرے بندے مجھے یاد کرتے ہوئے میرے دین سین کہا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے، جسے جبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عظیم پہاڑ جہاں رب سے آپ بات کرتے تھے، جہاں رب کے پاس آپ اس کی تعلیمات کو لے کر لوٹتے تھے، یہ عظیم پہاڑ ہے. اسی پہاڑ کی جانب اللہ نے نسبت دی والطور. اور سورہ طور میں ابتدا میں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی آج تراویح میں پڑھی گئی. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. دوستو توحید بہت بڑی نعمت ہے. ایک اللہ کے آگے جو ہم سجدہ کر رہے ہیں بہت بڑی نعمت ہے. آج آپ کے بیچ میں نماز کے بعد وہی توحید کا پیغام دیا گیا. اللہ کے بہت سارے بندے جو وہاں کھڑے تھے مسلمانوں کی عبادت کو دیکھ رہے تھے. مسلمانوں کے اس عظیم عبادت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. توحید کی صدائیں ان کے کانوں سے ٹکرائی. دعا کیجئے گا اللہ کے دلوں کو بدل دے، اللہ کے دلوں کو توحید سے مالا مال کر دے. بہت بڑی نعمت ہے دوستو، بہت بڑی نعمت ہے یہ توحید.
اللہ سوال کرتے، یقین کرنے والا سوال ہے، توحید پر غور کرنے والا سوال ہے۔ اللہ کیا سوال کرتے ہیں جانتے؟ ام خلقوا من غیر شیء، اے اللہ کے بندو جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن مورتیوں کے سامنے تم جھکتے ہو، تھوڑی دیر غور کر کے دیکھو، یہ مورتیاں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ معبودان باطلا، کیا یوں ہی پیدا ہو گئے؟ کسی چیز کے بغیر یہ پیدا ہو گئے یا یہ خود خالق ہے؟ بتاؤ تو صحیح، یا تو خالق ہو یا مخلوق ہو۔ اب غور کر کے دیکھو، اگر خالق ہے تمہارا دعویٰ غلط ہے، یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے، ان کو پیدا کرنے والے تم ہو، اور تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیسے یہ خالق ہو سکتے ہیں؟ خالق تو وہ ہے جو خود جلال کی ذات ہے۔ یا غور کر کے دیکھو، ان پوجا پاٹ کرنے والی چیزوں میں کیا انہوں نے آسمانوں کو بنایا؟ کیا انہوں نے زمین کو بنایا؟ اللہ اکبر، کیسا سوال اللہ کرتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، افمن یخلق کمن لا یخلق، خالق اور مخلوق دونوں کبھی برابر ہو نہیں سکتے۔ یہ ایسا سوال ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیکھو آپ قرآن کی آیتیں دل پر کیسے اثر کر جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں دلوں پر کیسے اثر کر جاتی ہیں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کی، تو 27ویں پارے میں سورہ طور، اس سورت کی آپ نے تلاوت کی۔ جب اللہ کے نبی اس آیت پہ پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، جب اس آیت پہ پہنچے حضرت جبیر فرماتے ہیں، کاد قلبی ان یطیر، کاد قلبی ان یطیر، جب میں نے اس آیت کو سنا ایسا محسوس ہوا کہ میرا دل میرے جسم سے پرواز کر جائے، میرا دل میرے جسم سے اڑ جائے، نکل جائے۔ اس انداز سے میں نے اپنے دل میں وہ کیفیت محسوس کی۔ دوستو، قرآن کی آیتوں پہ غور کرنے سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسموں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، عجیب کیفیت دلوں پہ طاری ہوتی ہے، اس کا اثر جسم کے ایک ایک پارٹ پہ نظر آتا ہے۔ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں، جب میں نے سورہ طور کی وہ آیت کریمہ سنی، اللہ کے نبی کی زبانی پڑھنے والے کون؟ جن پہ قرآن نازل ہوا، اللہ اکبر، پڑھنے والے کون؟ جن پہ قرآن نازل ہوا، جب درد سے پڑھتے ہیں اس کا اثر جسم پہ نظر آتا ہے اور دلوں پہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے جبیر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جبیر بن مطعم، جب میں نے یہ آیت سنی ایسا محسوس ہوا کہ میرا دل میرے اپنے جسم سے نکل جائے، پرواز کر جائے، ایسی ہیبت میرے دل پہ طاری ہوئی۔ دوستو، یہ سوال اللہ سے ضرور کرنا، قرآن مجید کی آیتوں کا اثر اے اللہ میری زندگی پہ عطا فرما، ضرور مانگے دوستو۔ قرآن انقلابی کتاب ہے، قرآن حقیقت میں انقلابی کتاب ہے، اسی سے قومیں نکھرتی ہیں، سنورتی ہیں، بدلتی ہیں، ترقی کرتی ہیں۔ ایسی عظیم کتاب اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ دعا کیجئے گا جیسے رمضان میں اس کتاب سے ہمارا تعلق تھا، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ تعلق رہے گا۔ چلیے سورہ نجم کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ النجم، اللہ اکبر، جانتے ہیں آپ اس سورت میں بھی اللہ نے توحید کو بیان کیا۔ سب سے پہلی بات، اللہ نے واقعہ معراج، اللہ کے نبی کی زندگی میں پیش آنے والا بڑا عظیم واقعہ، اس واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی کا بڑا زبردست اور سنہرا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل کو تسلی دینے کے لیے راتوں رات
جب آپ آرام کر رہے تھے فرشتے آتے ہیں، آپ کے سینے کو پھاڑتے ہیں اور آپ کے سینے میں سونے سے علم و حکمت سے بھرا جو تشت ہوتا ہے اسے الٹ دیتے ہیں اور پھر سینہ سی دیتے ہیں اور پھر آپ کو لے چلتے ہیں مکہ سے بیت المقدس فلسطین براق کے ذریعے جو بڑی تیز سواری تھی، اور پھر فلسطین سے بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کرتے ہیں۔ معراج کے ذریعے اللہ نے ایک سیڑھی لگائی، اس کے ذریعے سے آپ سفر کرتے ہیں۔ اللہ نے سورت میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، اور ساتویں آسمان میں آپ نے بیت معمور کو دیکھا جو فرشتوں کے لیے اللہ نے کعبے کی طرح، بیت اللہ کی طرح جو گھر اللہ نے قائم کیا فرشتوں کے لیے وہ بیت معمور ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اس بیت معمور کے بارے میں حضرت جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بیت معمور ہے، ایگزیکٹ جہاں کعبہ ہے، علماء نے لکھا ہے بالکل اس کے اوپر ساتویں آسمان میں بیت معمور ہے۔ ہم اللہ کے بندے کعبے کا طواف کرتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو کعبے کی زیارت نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، عمرہ یا حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو اسی طرح سے ایگزیکٹ جہاں کعبہ ہے جو سینٹر آف ورلڈ ہے، یہ پوری دنیا کا جو سینٹر ہے وہ کعبہ ہے، اور اس کعبے کے بالکل اوپر ساتویں آسمان میں بیت معمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اس بیت معمور میں عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے اللہ کے نبی سے فرمایا اس بیت معمور میں ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد زندگی میں ایک بار باری آتی ہے اور پھر قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آتی ہے۔ ہر فرشتے کو ایک مرتبہ بس طواف کرنے اور عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اتنے فرشتے اتنے فرشتے ہیں اللہ کے، اللہ اکبر، قیامت تک ہر فرشتے کو ایک مرتبہ ہی موقع ملتا ہے اور قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آتی ہے۔ اور اصل جو اللہ نے اس سورت میں ذکر کیا سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ ساتویں آسمان میں سدرۃ المنتہا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى إِنَّهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى۔ اللہ نے ان آیتوں میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے گئے سدرۃ المنتہا کے بعد جبریل علیہ السلام رک گئے۔ اور کیا ہے یہ سدرۃ المنتہا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں سے فرشتے آگے بڑھ نہیں سکتے، یہ آخری حد ہے فرشتوں کی، وہیں سے اللہ تعالیٰ سے سارے احکامات اور ساری تعلیمات وہیں سے لے کر نکل آتے ہیں، کوئی اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا، وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اور اصل سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ عربی میں سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، بیری کے درخت کو سدرہ بولتے ہیں، اور المنتہا کے معنی اینڈنگ، جہاں سے آپ کی حد ختم ہوتی ہے اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، اسے منتہا بولتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ہمارے نبی نے فرمایا یہ ساتویں آسمان میں پایا جانے والا عظیم درخت ہے، اور ایسا عظیم درخت ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑ سوار اپنی سواری پہ سوار ہو کر پوری تیزی کے ساتھ چلتا
چلتا رہے، آگے بڑھتا رہے، 100 سال تک بھی چلتا رہے گا، لیکن اس درخت کا جو سایہ ہے، جو اس قدر گھنا درخت ہے، درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنا عظیم درخت ہوگا، ہم اپنے تصور میں لا نہیں سکتے۔ اتنا عظیم درخت، 100 سال کوئی گھوڑ سوار چلتا رہے تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تصور کر کے دیکھو کتنا عظیم درخت ہوگا وہ۔ اور اسی درخت کے پاس اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا، کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی سے بار بار جبریل علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے تھے، کبھی انسانی شکل میں آتے، کبھی صحابی کی شکل میں آتے۔ اکثر دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کی شباہت ہمارے نبی کی شباہت کی طرح تھی۔ اس دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں حضرت جبریل آتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت دحیہ کی شکل میں جو جبریل آیا کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ دحیہ بات کر رہے ہیں، اور جب بات کر کے نکلتے اللہ کے نبی فرماتے جانتے ہیں کون؟ کہا کہ دحیہ تھے، کہا کہ نہیں، وہ تو جبریل تھے جو میرے پاس وحی لے کر آئے تھے۔ صحابہ دحیہ سمجھ کر بیٹھا کرتے تھے، اور جانے کے بعد اللہ کے نبی خبر دیتے وہ دحیہ نہیں تھے، وہ جبریل تھے جو وحی لے کر آئے تھے۔ اور 2 مرتبہ ہی اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو دیکھا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور خود اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا دوسری مرتبہ دیکھا۔ پہلی بار پہلی وحی نازل ہونے کے بعد، دوسری وحی نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی پریشان راستے میں جا رہے تھے، مکے کی گلیوں میں آسمان سے آواز آئی اے محمد، تو اللہ کے نبی نے اپنا سر مبارک کو اٹھا کے دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں کرسی پر 600 پروں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور خود سورہ فاطر میں اللہ نے کہا فرشتوں کو اللہ نے جو بنایا ہے، کسی کے 1 پر ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے اس سے بڑھ کر سب سے زیادہ پر حضرت جبریل علیہ السلام کے جو 600 پر ہیں، کیونکہ آپ سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو دوسری مرتبہ کب دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، واقعی معراج میں۔ اور وہیں پر جنت المأوا بھی ہے۔ یہ کیا ہے جنت المأوا؟ مفسرین نے کہا یہی وہ جنت ہے جہاں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے ٹھہرایا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا یہی وہ جنت المأوا ہے جہاں ایمان والوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، اور بعض اہل علم نے کہا کہ شہداء کی روحیں وہاں پر جمع ہوتی ہیں۔ مختلف اقوال ہیں جنت المأوا کے حوالے سے۔ جو عرش کے دائیں جانب جو جنت ہے اس کو جنت المأوا کہا جاتا ہے۔ یہ علماء اور مفسرین نے بیان کیا ہے دوستو۔ اسی سورہ نجم میں اللہ نے چند بتوں کا ذکر کیا ہے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، 3 بتوں کے نام اللہ نے لیے ہیں، ایک لات، ایک عزی، ایک منات۔ لات، منات، عزی، یہ 3 وہ بت ہیں جن کی عرب کے لوگ بڑی قدر کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے ان 3 بتوں کے۔ ان میں جو لات نامی بت ہے، بنو ثقیف جو عرب کا قبیلہ ہے، ایک قبیلہ اس بت کی پوجا کرتا تھا۔ اور دوسرا بت جو عزی ہے، یہ قریش کا خاص بت تھا، یہ قریش کی خاص دیوی تھی۔ اس دیوی کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، کون؟ قریش اور خاص لوگ۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ابو لہب کا نام کیا ہے؟ ابو لہب کا نام عبد العزی ہے، یہ عزیٰ کا بندہ۔ یہ عزیٰ کون ہے؟ ان کے بت کا نام ہے، اور بہت محبت کرتے تھے، قدر کرتے تھے یہ قریش والے عزیٰ نامی بت کی۔ اور ایک بت ہے منات۔ یہ منات کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان اس بت کو گاڑ کے رکھتے تھے، اور اس کی جب بھی سفر کرتے تو پوجا کرتے تھے۔ اور اس بت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تقدیر کو لکھنے والی دیوی ہے، کہ تقدیر کے فیصلے کرنے والی دیوی نعوذ باللہ منات ہے۔ سب سے زیادہ احترام لات، عزیٰ اور منات کی کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے
عرب کی سرزمین میں سب سے پہلا بت جس کی پوجا پاٹ ہوئی وہ ہبل ہے، ہبل نامی بت ہے۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب دوسرے راؤنڈ میں اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو کافی تکلیف ہوئی، بہت زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جانی نقصان، مالی نقصان، جسمانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دار شہید ہو گئے، آپ کی پیشانی زخم آلود ہو گئی، اور اللہ اکبر، اللہ کے نبی ایک گڑھے میں جا کے گر گئے۔ بہت ہی نازک حال تھا غزوہ احد کا دوسرا راؤنڈ۔ اس میں ایک ایسا موقع آیا، اللہ کے نبی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ایک چٹان کے پیچھے جا کے چھپ گئے، بہت گھمسان کی لڑائی اور عجیب ماحول، اور حد تو یہ ہے کہ خود صحابہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، پہچان نہیں رہے تھے کہ کون سامنے ہے، کافر ہے کہ مسلمان، نہیں پہچان رہے تھے، قدم لڑکھڑا رہے تھے، عجیب و غریب ماحول تھا جنگ کا۔ اس احد کی لڑائی میں یہ واقعہ پیش آیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ ابو سفیان جو کمانڈر تھے مشرکین کے، فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کرتے ہیں، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے نبی کو آتے ہیں اور اس چٹان کے قریب آتے ہیں جس چٹان کے پیچھے ہمارے نبی چھپے ہوئے تھے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سفیان نے کہا افی القوم محمد، کیا قوم میں محمد زندہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دینا چاہ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ فلا تجیبو، جواب مت دو، آپ نے اشارہ کیا خاموش رہو۔ پھر ابو سفیان نے پوچھا افی القوم ابن ابی قحافہ، کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر موجود ہے، زندہ ہے؟ حضرت عمر جواب دینا چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ جواب مت دو۔ پھر پوچھا ابو سفیان نے افی القوم ابن الخطاب، کیا قوم میں خطاب کے بیٹے زندہ ہیں، عمر زندہ ہے؟ اگر ہے تو باہر نکلو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جواب نہیں دینا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے جو جملہ کہا، حضرت عمر طیش میں آ گئے۔ ابو سفیان نے کہا اے میری قوم والوں خوش ہو جاؤ، یہ سارے لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، انتقال کر گئے، دنیا سے مٹ گئے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی ابو سفیان نے جملہ کہا، حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا، فوری طور پر انہوں نے آواز دی چٹان کے پیچھے سے، اے اللہ کے دشمن سن لے، تجھے ذلیل کرنے والی چیزیں ابھی بھی باقی ہیں، ہم سب زندہ ہیں، تمہیں رسوا کر کے رکھیں گے، ذلیل کر کے رکھیں گے۔ جیسے یہ جملہ سننا تھا عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی، تو فوری طور پر ابو سفیان نے کہا اُعْلُو ہبل، اُعْلُو ہبل، ہبل کی شان بلند ہو، ہبل کی شان بلند ہو۔ ایک بت کا نام لیا ابو سفیان نے اور کہا کہ ہبل کی شان بلند ہو۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا اپنے دونوں صحابہ سے افلا تجیبون، کیا تم آپ جواب نہیں دو گے، کیا تم ریپلائی نہیں کرو گے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا کیا جواب دے، اللہ کے نبی بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اعلی واجل، اللہ اعلی واجل، کہو تم اللہ سب سے بلند بالا ہے، اللہ بزرگ و برتر ہے، اللہ بڑا ہے، بزرگ و برتر ہے، اس کی شان بڑی اونچی ہے۔ کہو، وہ بندہ کہتا ہے کہ ہبل کی شان بلند ہو، تم کہو اللہ کی شان بلند ہے، اللہ اعلی واجل۔ یہ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی کی زبانی سن کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ابو سفیان اور طیش میں آتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا رضی اللہ عنہ نے، ابھی وہ حالت کفر میں تھے، فتح مکہ کے موقع میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا رضی اللہ عنہ نے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا نامی بت ہے، تمہارے پاس عزا نامی بت نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا افلا تجیبون، کیا اس سینٹنس کا، جملے کا ریپلائی نہیں کرو گے؟
حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما نے پوچھا کیا جواب دے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جواب دو، لنا مولا ولا مولا لکم، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے کارساز پروردگار ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں، تمہارا کوئی محافظ نہیں، ہمارا کارساز ہمارا محافظ رب ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں، اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے۔ مولا کا مطلب وہ کارساز ہے، وہ محافظ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، دنیا مٹانا چاہے لیکن اس امت کی اللہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ یہ کہا اللہ کے نبی نے۔ دیکھو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اس بت کا حوالہ دیا جس بت کو سب سے پہلے عرب کی سرزمین میں گاڑا گیا، اور اس کو لانے والا کون تھا؟ عمر بن لحی تھا، جس نے سب سے پہلے عرب کی سرزمین میں بت کی شروعات کی، بت کی پرستش عمر بن لحی نے شروع کیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا میں نے جہنم میں عمر بن لحی کو تڑپتے ہوئے بلبلاتے ہوئے دیکھا، اس کی آنتیں کٹ رہی ہیں، اس حالت میں نے دیکھا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث سے آپ نے اس کا ریزن ذکر کیا کہ رأیت عمرا فی جہنم لأنہ کان اول من صیب صوائبا، میں نے جہنم میں عمر بن لحی کو دیکھا کیونکہ اسی نے عرب کی سرزمین میں بت پرستی کی شروعات کی تھی۔ یمن جاتا تھا وہ تجارت کی غرض سے، اور یمن میں بت پرستی تھی، اور وہاں سے بت خرید کر لایا، خبل نامی بت، اور لا کر سرزمین مکہ میں اسے گاڑ دیا، اور وہیں سے بتوں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ایک بت کا اضافہ ہوا، 360 بت جمع ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی نے ان سارے بتوں کا سوارا کیا۔ یہ بتوں کی تاریخ میں کیوں ذکر کیا ہوں آپ کے سامنے دوستو؟ اللہ نے بیان کیا سورہ نجم میں۔ دوستو توحید بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس ایک مولا کے آگے جھکانے کا اللہ نے کتنا سنہرا موقع دیا ہے، دیکھو آپ۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات یہ ہے جو 27ویں پارے سے متعلق ذکر کر کے اپنی گفتگو میں ختم کروں گا۔ سورہ رحمان سے پہلے ایک سورت آج پڑھی گئی، سورۃ القمر۔ آپ جانتے ہیں سورۃ القمر چاند کو القمر کہتے ہیں۔ حقیقت میں ایک واقعے کی طرف اللہ نے سورت کی شروعات میں اشارہ کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کے ٹکڑے کب ہوئے؟ چاند کے ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی کا نبی بنایا جانا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی کی موت یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ سب نشانیاں ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی، صرف بڑی نشانیوں کا انتظار ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، احادیث کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے 4 یا 5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مینا میں جب لوگوں نے مطالبہ کیا اللہ کے نبی سے، جو چاند نظر آ رہا ہے وہ 14ویں کا چاند تھا، پوری طرح سے بالکل ماہ کامل کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو۔ آپ جانتے ہیں جو بدر ہے وہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ نے ایک مرتبہ ہمارے نبی کے متعلق فرمایا، خاص کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، 14ویں کی رات تھی، بڑا زبردست چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے چاند کو دیکھا، 14ویں کے چاند کو دیکھا اور نبی کو دیکھا، اس پہ نظر کرتے، نبی پہ نظر کرتے، اللہ کی قسم نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا ہمیں نظر آیا۔ اللہ اس عظیم پیغمبر کی رفاقت اور صحبت ہمیں جنت میں نصیب فرمائے۔ آپ کے دست مبارک سے اللہ ہمیں پانی حوض رسول کا نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ تو ان مشرکین نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا،
اے اللہ کے نبی محمد، اگر آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اس چاند کو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے ٹکڑا ہوا، اور ٹکڑا ہوا تو کیسے ہوا؟ اللہ اکبر، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ ایک ٹکڑا حرا، جس غار میں اللہ کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی، جو پہاڑ کی بلندی میں وہ غار ہے، اس حرا غار کے دائیں جانب ایک ٹکڑا اور بائیں جانب دوسرا ٹکڑا۔ 10 سے زائد صحابہ بیان کرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حرا پہاڑ کو 2 چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان، چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان ہم نے حرا پہاڑ کو دیکھا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے حکم سے وہ چاند دوبارہ آپس میں ضم ہو گیا، مل گیا۔ یہ واقعہ بالکل ثابت ہے دوستو، جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ آج جو تراویح میں پڑھی گئی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ایک کچھ باتیں رہی دوستو 27ویں پارے کے سلسلے میں، اور بھی بہت ساری معلومات ہیں۔ باذن اللہ، اللہ زندگی میں موقع دے، وہ بہت ساری معلومات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم رکھیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیحتوں سے اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان سے مکمل فائدہ اٹھانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ان مجلسوں میں جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو سکینت اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے، اللہ ہم سب سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ میرے اور آپ کی زندگی میں بدلاؤ لے کر آئے، اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو نرم کر دے۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا اثر دلوں پر لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ توحید تو عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی مرتے دم تک قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ان پیشانیوں کو جو سجدے کی، جو توحید کی نعمت ملی ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے وہ بندے جو بت پرستی میں ہیں، جو معبودان باطلہ کی پوجا پاٹ میں ہیں، اللہ ان کی زندگی کو توحید سے قریب کر دے، اللہ ان کے دلوں کو ہدایت سے نواز دے، اللہ انہیں سلام توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ مظلوم مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جہاں کہیں ہماری مسجدیں اور مدرسے دشمنوں کی زد میں آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالم دشمنوں اور حکمرانوں کے جال سے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ دیر باقی رکھے، نوجوانان ملت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو امن و سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ خاص کر جو ہماری اس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے ہم ان کے حق میں دعا کریں، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے اور اس عظیم عبادت کو ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ لمحہ لمحہ ہر اجر سے، ہر نعمت سے اللہ ان معتکفین کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے حضرات اور خواتین کی عظیم نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ ہم سب احباب جماعت ان کی خدمت میں دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے گا۔ بہت عظیم عبادت سے آپ الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے گھروں میں چین کے فیصلے فرمائے، اللہ آپ کی روزی میں برکتوں کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھر میں جہاں کہیں لوگ اس عظیم عبادت کو انجام دے رہے ہیں، ان سارے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے حضرات و خواتین سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ ان کی جائز تمناؤں کو مکمل فرمائے، اللہ ہم سب کو صحت و عافیت سے نوازے، اللہ ہم سب کو ہر نعمت سے مال مال فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ محترم حضرات و خواتین، ایک گزارش ہے جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ کچھ باتیں اعتکاف کے حوالے سے ہم نے پہلے ذکر کی تھی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو پردے لگائے گئے ہیں
یہ آپ کے آرام کرنے اور اندر پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے ہے. اور جب فرض نماز کا وقت ہوگا آپ فرض نماز صفوں میں آ کر ادا کریں گے. کسی اعتکاف میں رہنے والے مرد اور عورت کو اس بات کی گنجائش نہیں یہاں نماز ہو رہی ہو آپ اگر پردے کے اندر سے پڑھیں گے تو بالکل غلط ہے. آپ سب سے الگ ہو گئے, وہ الگ حصہ ہے, اسی لیے ہرگز ہرگز آپ اندر سے نہیں پڑھیں گے. یہ ہماری گزارش ہے, یہ دینی مسئلہ ہے, اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے. ایسا نہیں کہ آپ پردے میں رہیں اور صف کے بازو میں کوئی پردے کے اس پار کھڑے رہیں, آپ کی صف ہو جائے گی, آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ تو جماعت سے الگ تھلگ ہو کر نماز پڑھنے والے شمار ہوں گے, اور جو جماعت سے الگ ہو کر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے. آپ سے ہم ایک عاجزانہ اپیل کرتے ہیں, الحمدللہ بڑی جو ہے نیک تمنائیں ہیں آپ کی, بڑا عظیم جذبہ ہے آپ کا, اللہ اسے قبول فرمائے. بس فرض نمازوں کی حد تک آگے آئیے گا اور جماعت میں شامل ہو جائیے گا, اور بقیہ اوقات میں بھی الحمدللہ آپ الحمدللہ آرام سے یہاں بیٹھ کر آپ عبادت کر سکتے ہیں. جب آپ کا من آرام کرنے کا ہو, جب آپ کا من یکسوئی کے ساتھ دعا کرنے کا ہو, تب اپنے آپ کو پردوں کے حوالے کر دیجئے. ورنہ عام حالات میں الحمدللہ بس باہر جانا منع ہے, مسجد کے احاطے میں کہیں پر بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ تمام کو خیر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امام دکھ رہا ہے, ہم لوگ سجدے میں چلے گئے, دن لیے وہ رکوع میں چلے گئے, ایسا ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, اس سے پہلے بھی ایسی غلطی ہوئی ہے مطلب حافظ صاحب سے, کوئی مسئلہ نہیں. اصل تو انفارم کرنا چاہیے, خواتین کو جو ہے انفارم نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے اس سے پہلے ایک مرتبہ غلطی ہوئی, اب بھی غلطی ہوئی. خیر اصل تو یہ ہے کہ سجدے کی اطلاع ضرور دینی چاہیے, کیونکہ سجدہ کرنا تو مستحب ہے. اگر حافظ صاحب سجدے کا اعلان کرنا بھول جائیں, میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا حافظ صاحب کو کہ اگر اعلان کرنا بھول جائیں تو آپ کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ ڈائریکٹ اندر رکوع کر لیجئے, کیونکہ سجدہ کرنا مستحب ہے, واجب نہیں ہے. اور یہاں بڑی پریشانی کیا ہوگی, اگر آپ ڈائریکٹ سجدہ کر لیں گے آپ بغیر اعلان کیے, خواتین سمجھیں گے کہ رکوع میں ہیں, اور جب سجدے سے اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کی آواز نہیں آئے گی, اور بیچاری وہاں پریشان ہو جائیں گے وہ. تو بہرحال ایسی پریشانی کبھی کبھار ہوتی ہے, تو بہرحال ایک بھول ہوئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ آئندہ سے لحاظ رکھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. ہاں جی.